میں نے تھوڑا سا ابتدا میں یہ بیان کیا ہر ایک کے لیے کہ یہ تمام ائمہ تصوف و ولایت صرف صاحبان کشف و کرامت اور صاحبان زہد و ریاضت ہی نہ تھے، بلکہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے زمانے کا عظیم محدث بھی تھا، فقیہ بھی تھا، اور وہ علوم شریعت کا امام اور حجت بھی تھا۔ اور یہ گوشہ بدقسمتی سے اس پر امت کی پوری تاریخ میں اولیاء کرام اور ائمہ تصوف و ولایت کے علم حدیث اور علم فقہ اور علوم شریعت میں ان کے مقام و مرتبہ پر اور ان کے حجت ہونے پر اور ان کے صاحب اسانید عالیہ ہونے پر، چونکہ پوری 1000 سال کی تاریخ میں صوبہ اتفاق ہے کہ کام نہیں ہوا، سرے سے کام نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ گوشہ اندھیرے میں رہ گیا، اور منکرین تصوف اور منکرین اولیاء اور منکرین ائمہ سلوک و طریقت کو یہ موقع ملا کہ وہ آسانی سے تصوف کا، صوفیاء کا، اولیاء کا انکار کر دیں اور ان کی باتوں کو فقط یہ کہہ کے رد کر دیں کہ یہ علم میں حجت نہیں، ان کا کوئی مقام و مرتبہ علم الحدیث میں نہیں ہے، علم الفقہ میں نہیں، علم العقیدہ میں نہیں ہے، علم شریعت میں نہیں، یہ تو اولیاء تھے، کشف و کرامت والے لوگ تھے، اور کسی نے کہہ دیا ان کی کشف اور کرامت بھی صحیح ہے یا نہیں، کسی نے کہہ دیا ان کی شتھیات ہیں، جیسے جی میں آیا رد کر دیا۔ اور وہ ائمہ اعلام اور اکابر امت جو حدیث میں، فقہ میں، اجتہاد میں، علوم شریعہ میں، عقیدہ میں، تفسیر میں بطور حجت اور بطور امام معروف ہوئے، ان کی بات تو تسلیم کی گئی، اور ائمہ تصوف اور ائمہ ولایت کی بات کو ایک جملہ کہہ کے ان لوگوں نے رد کر دیا۔ اس وجہ سے ہر رات میں اپنی گفتگو کی ابتدا اس تھوڑے سے بیان کے ذریعے کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو، اس پر کتاب میں نے مکمل کر دی ہے، مکانتہم فی علم الحدیث، اس پر بھی کتاب مکمل ہو گئی ہے، اور یہ کتاب اپنی نوعیت کی پوری تاریخ علم کے اندر پہلی کتاب ہوگی، 1200 سال کی تاریخ میں پہلی کتاب ہوگی۔ اس کو بھی میں نے عربی میں لکھا ہے، مگر انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ چھاپیں گے اردو، تاکہ پاکستانی لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اب میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ زندگی ساری پاکستان کو بہت دے لی ہے میں نے، اور امت کا بڑا حصہ ابھی باقی رہ گیا، اور عالم عرب کا رابطہ اس عقیدہ اور مسلک سے بڑا کٹ گیا ہے، لہذا میں براہ راست اب بہت ساری چیزیں عربی میں بھی لکھتا ہوں، اور ہمارے شاگرد پھر اس کو اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں، تاکہ عالم عرب کے ساتھ جو 1-2 صدیوں سے اہل سنت کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، 1-2 صدیوں سے کہہ رہا ہوں، وہ رابطہ دوبارہ بحال ہو اور گیپ فل ہو سکے۔ تو دنیا حضرت بشر الحافی کو یہ تو مجذوب جانتی ہے، یا ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرنے والا ایک فقیر جانتی ہے، ایک ولی جانتی ہے، اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہ امام اور حجت فی الحدیث تھے۔ اب اس وقت میرے سامنے اسماء اور رجال کی ایک کتاب ہے، جہاں سے میں شروع کر رہا ہوں، علامہ ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء، اس کو پڑھ لیں، امام ابن الجوزی کی صفت الصفوہ کو پڑھ لیں، امام مزی کی تہذیب الکمال کو پڑھ لیں، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد پڑھ لیں۔ اب میں نے اسماء اور رجال کی اور طبقات المحدثین کی امام اسقلانی کو پڑھ لیں، ساری کتابوں کے ابواب کھول کے رکھ دیے، اٹھائیں، کسی نے دیکھا نہیں ہے ان گوشوں کو۔
چونکہ درس تصوف ہے تو میں ساری کتب اسماء و رجال کی تو یہاں اٹھا کے میز پہ نہیں رکھ سکتا تھا، آپ کو نام بتا دیے، مگر جو میری کتاب آئے گی اس میں تمام کتب کے حوالہ جات اور عبارتیں درج ہیں۔ اس وقت صرف علامہ ذہبی کا حوالہ کافی ہے اور امام ابن الجوزی کی صفت الصفوہ کا کافی ہے۔ یہ دو محدث جرح و تعدیل اور اسماء و رجال میں بہت بڑے معتبر امام ہیں، ان کا نام سند ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، حضرت بشر الحافی کا تعارف یوں کراتے ہیں، ان کے نام کا ذکر یوں کرتے ہیں علامہ ذہبی۔ وہ بیان کرتے ہیں الامام العالم المحدث الزاہد الربانی، الامام العالم المحدث الزاہد الربانی القدوہ۔ ائمہ حدیث عام لوگوں کو قدوہ نہیں لکھتے، القدوہ لکھتے ہیں جو حجت ہو۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطا، کنیت ابو نصر المروزی ثم البغدادی المشہور بالحافی الصوفی۔ یہ تعارف ہے نام کا جو علامہ ذہبی نے کرایا ہے، صاحب سیر و اعلام النبلاء نے۔ انہوں نے علم الحدیث براہ راست بشر الحافی نے ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرنے والے فقیر نے علم الحدیث اور علم الفقہ براہ راست امام مالک سے حاصل کیا۔ ان کو تلمذ امام مالک سے تھا، حضرت امام شریک سے تھا، امام حماد بن زید سے تھا، اور امام حماد بن زید امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام بخاری کے والد امام اسماعیل البخاری کے شیخ ہیں۔ امام بخاری کا نام ہے امام محمد بن اسماعیل البخاری۔ آپ کے والد گرامی بھی محدث تھے اور امام تھے حدیث میں، وہ بھی امام مالک کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے والد امام مالک کے، امام حماد بن زید کے اور امام عبداللہ بن مبارک کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے والد۔ اور یہ امام حماد بن زید امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور حضرت بشر الحافی نے امام حماد بن زید سے بھی حدیث پڑھی۔ گویا امام بخاری کے والد اور امام بشر الحافی دونوں استاد بھائی ہیں علم الحدیث میں۔ امام ابراہیم بن سعد سے روایت کیا، حضرت خالد بن عبداللہ امام الطحان سے روایت کیا، امام فضیل بن ایاس سے روایت کیا، امام عبداللہ بن مبارک سے پڑھا اور ان سے بھی روایت کیا جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ امام عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے روایت کیا، اور علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ عدۃ من المشائخ والائمہ، ان سے آپ نے حدیث روایت کی۔ اب کس کو خبر ہے آج دنیا میں کہ ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرنے والا فقیر اتنا بڑا امام ہے حدیث میں اور فقہ میں؟ اور ان سے روایت کرنے والے محدثین اور ائمہ وہ امام احمد الدورقی، امام محمد بن یوسف الجوہری، امام محمد بن مثنى السمار، امام سری السقطی، امام عمر بن موسیٰ الجلا، امام ابراہیم بن ہانی النیشاپوری، اور ان کے علاوہ بے شمار ائمہ وقت وہ ہیں جنہوں نے ان سے روایت کیا، ان کے تلامذہ میں تھے، اور ان کی اپنی سند براہ راست آقا علیہ السلام تک حدیث کی متصل ہے۔ حضرت بشر الحافی کی اپنی سند، حضرت بشر الحافی بشر بن الحارث الحافی یہ روایت کرتے ہیں براہ راست حضرت اوفی سے، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں براہ راست حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو حضرت بشر الحافی اور حضور کے صحابی انس ابن مالک، ان کے درمیان صرف 2 واسطے ہیں۔ ایک اپنے استاد کے ذریعے، یہ امام زہری ابن شہاب زہری کے شاگرد ہیں امام بشر الحافی، اور ان کی سند وہی ہے اوپر جو امام مالک کی سند ہے۔ اب میں نے ہمیشہ یہ بات آپ کو سمجھائی، صرف وجہ یہ بنی کہ جن لوگوں پر حال کا غلبہ ہو گیا انہوں نے قال یا بالکل چھوڑ دیا یا کم کر دیا۔ غلبہ حال کی وجہ سے وہ ترک قال کر گئے۔